اللہم صلی علی سیدنا محمد نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات اور زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کی زندگی اور ان کا طریقہ ہر اس شخص کے لیے نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کے آنے کا یقین رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر حیثیت سے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ جیسے ایک آدمی کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک آدمی ایک حیثیت سے مسلمان ہے، دوسری حیثیت سے وہ ملک پاکستان کا باشندہ ہے، تیسری حیثیت اس کی یہ ہے کہ وہ عبادت گزار بھی ہوتا ہے، چوتھی حیثیت اس کے شوہر کی ہوتی ہے، پانچویں حیثیت اس کے والد کی ہوتی ہے کیونکہ یہ والد بھی ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسلمان بھی جس حیثیت سے دیکھے گا اسے آپ کی ذات میں، آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ نظر آئے گا۔ آج ہم اس موضوع گفتگو کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی ذات گرامی اور آپ کی تعلیمات والد ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے کیسا نمونہ تھی، اور آپ نے اس حیثیت سے اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک اور برتاؤ فرمایا اور امت کو اس بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں جو تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں، میں سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ ہر والد اپنی اولاد کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھے، ایک نعمت سمجھے، اس کو بوجھ نہ سمجھے، اس کو اپنے لیے وزن نہ سمجھے کہ پتہ نہیں اتنے بچے کیوں ہو گئے ہیں اور یہ میرے لیے بوجھ ہیں، میرے لیے مسئلہ ہیں۔ ان پر خرچ کرتے ہوئے بوجھ نہ سمجھے، ان کی نافرمانی کو دیکھ کر ان کو بوجھ نہ سمجھے، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کو سوچ کر ان کو بوجھ نہ سمجھے، اس کو نعمت سمجھے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات بیان فرمائی اور حضور نے فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں اولاد کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بہت اچھے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی خوبصورتی کا باعث ہیں۔ بیٹے خوبصورتی کا باعث ہیں، زینت کا باعث ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی حبلی من الصالحین، میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حبلی یہ ہبہ سے لفظ بنا ہے، ہبہ کا معنی تو تحفہ، گفٹ، یعنی گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے بطور تحفہ کے بیٹا عطا فرما اور نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے خود جب اولاد دینے کا تذکرہ فرمایا اس وقت بھی یہی لفظ استعمال فرمایا سورہ شورى میں، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس چاہتا ہے بطور تحفے کے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس شخص کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے۔ بیٹی کا ذکر پہلے فرمایا اور بیٹے کا ذکر بعد میں۔ وَيَجْعَلُ مَن نہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس چاہتا ہے باندھ کر دیتا ہے باندھ، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں عطا فرماتا ہے، بیٹے بھی عطا فرماتا ہے، بیٹیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہوئی آپ کی اسوہ حسنہ میں کہ انسان اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھے۔ بیٹیوں کو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اہمیت دی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی 3 بیٹیاں
یہ 3 بہنیں ہوں، وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے یہاں تک کہ وہ اس کے پاس چلی جائیں، شادی ہو جائے۔ فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جس کی 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اس کے لیے کیا بشارت اور فضیلت ہے؟ فرمایا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کسی کی ایک ہی بیٹی ایک ہی بہن ہو، اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ میں اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ پریشان اور تنگ نہ ہوں، بلکہ ایسی حدیث کو سامنے رکھیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں۔ بیٹوں کے بارے میں اختلاف کتنے تھے، لیکن 2 کے بارے میں اتفاق ہے کہ 2 بیٹے تھے آپ کے۔ لیکن بڑی جو تھی نا آپ کی، وہ اور جو زیادہ جنہوں نے زندگی گزاری ہے وہ بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں آپ کی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان 3 بیٹیوں کی آپ نے شادی فرمائی اور آپ کی زندگی میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ 4تھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھیں، وہ آپ کی وفات کے بعد دنیا سے گئی ہیں۔ تو ان 4 کی دیکھا آپ نے شادیاں فرمائی اور مناسب وقت پر شادیاں فرمائی۔ دوسرا حق آپ کی زندگی سے ہمیں اولاد کے یہ ملتا ہے کہ جب اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں تو انسان خوشی کا بھی اظہار بھی کرے۔ اور اس سلسلے میں آپ نے یہ فرمایا جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کے سر کے بال اتارے جائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ خیرات کی جائے، یا چاندی کی اتنی قیمت صدقہ خیرات کی جائے، یہ بھی خوشی کا اظہار ہے۔ اور عقیقے کا حکم فرمایا، عقیقہ کرنا مستحب ہے کہ 7ویں دن گنجائش نہ ہو، 14ویں دن، 21ویں دن، جب زندگی میں گنجائش ہو، بیٹے کی طرف سے 2 چھوٹے جانور اور بیٹی ہو تو اس کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جائے، اس سے گوشت خود بھی استعمال کیا جائے، رشتہ داروں کو اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا جائے۔ اگر بیٹا ہو اور گنجائش نہ ہو تو 1 دمبا، 1 چھوٹا جانور بھی انسان قربان کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی ولادت کے بعد 1 مینڈا قربان کیا تھا، گنجائش کم تھی۔ یہ بھی خوشی کا اظہار ہے کہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، بیٹی عطا فرمائی، اس کی خوشی میں اور خوشی کے اظہار میں انسان جانور قربان کرے۔ اسی طرح تیسرا حق آپ کی زندگی مبارک سے اور آپ کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں قیامت کے دن تمہیں اور تمہارے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا کہ فلاں بن فلاں، تو لازم اچھے نام رکھا کرو۔ اچھے نام انبیاء علیہ السلام والے نام ہیں۔ آپ کا بیٹا پیدا نام رکھا اس کا ابراہیم، اور یا ایسا نام جس کا معنی اچھا بنتا ہو، انسان وہ نام رکھے۔ کسی نیک آدمی والا نام ہو، کسی صحابی یا تابعی کا نام ہو۔ اب حسن و حسین 2 نئے نام تھے جو آپ نے رکھے ہیں نواسوں کے، ان دونوں کا معنی خوبصورت، دیکھیں آپ نے اچھے نام رکھے ہیں تو انسان اچھا نام رکھے۔ بیٹوں کا نام نے رکھے طیب، طاہر۔ اب طیب کا معنی ہی پاکیزہ ہے اور طاہر کا معنی ہی پاکیزہ ہے، یہ نام آپ نے رکھے ہیں۔ آج کل مسلمانوں میں نئے ناموں کا رواج چل پڑا ہے کہ یہ ایسا نام بتائیں بالکل نیا ہو، پہلے کسی نے رکھا نہ ہو، تو یہ صحیح طریقہ نہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نیک آدمی والا نام ہو یا اچھے معنی والا نام ہو۔ اسی طرح آپ نے چوتھا ادب یہ بتایا، فرمایا کہ تم کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ والد اپنی اولاد کو جو سب سے بہتر تحفہ دے سکتا ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ اچھی تربیت، اچھی تربیت کیا ہے؟ بچے کو تعلیم دلانا، اسے آداب سکھانا، اچھی عادتیں اس کی شروع سے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب سے بہترین تحفہ آپ نے قرار دیا ہے۔ اور حقیقت میں سب سے بہترین تحفہ یہی ہے۔ ایک آدمی بہت ذرا دولت مند ہو جائے، بہت ذرا خوبصورت ہو، لیکن اس کی عادتیں اچھی نہ ہوں، اس کے معاملات اچھے نہ ہوں، اس کی عادتیں خراب ہوں، تو اس سے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ کوئی اس سے معاملہ کرنے کے لیے، رشتہ کرنے کے لیے، شراکت کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، اور آج کل ہماری ذرا سستی اسی ہدایت کے بارے میں ہے کہ اکثر لوگ اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے، سارا وقت اپنی ملازمت کی جگہ یا کاروبار کی جگہ خرچ کر دیتے ہیں، اولاد کو وقت نہیں دیتے۔
جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جس سے سب سے زیادہ انسان کو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ اولاد سے بچپن میں بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی، اور جن کے لیے انسان دن رات ایک کرتا ہے، مزدور مزدوری کرتا ہے، ملازم ملازمت کرتا ہے، اور تاجر تجارت کرتا ہے، جب وہ اولاد جوان ہوتی ہے تو والدین کا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے، اولاد کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے، بالکل متضاد خیالات ہوتے ہیں۔ تو بچپن سے اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں تعلیمات دی ہیں۔ آپ نے ارشاد میں جب بچہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے تو کلمہ اسلام سب سے پہلے سکھاؤ اسے، اور جب دنیا سے انسان جانے لگے تب بھی اپنے ہدایت فرمائی لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جب آدمی دنیا سے جا رہا ہو اسے لا الہ الا اللہ کہلواؤ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یہ ہدایت دی۔ اسی طرح بعض لوگ بچپن سے تربیت اس لیے نہیں کرتے اور اچھی عادتیں نہیں سکھاتے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بڑا ہوگا تو خود ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھیے دنیا میں کوئی کام بھی خود نہیں ہوتا۔ اگر ایک سوئی ہم یہاں رکھ دیں وہ خود بخود جگہ تبدیل نہیں کرے گی، وہیں پڑی پڑی اس کو زنگ لگ جائے گا، وہ یہاں سے نہیں ہلے گی، اور وہ بننے بھی کسی کے محتاج ہے، خود بخود وجود میں نہیں آئی تو خود کچھ بھی وجود میں نہیں آتا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو قرآن کریم بتاتا ہے کہ انسان بالکل ہی بے علم ہوتا ہے، اسے کچھ ہی پتہ نہیں ہوتا، اور اس کی مثال ایک ویران زمین جیسی ہوتی ہے۔ جیسے بنجر ویران زمین پڑی ہو تو اس پہ جیسے خود بخود کوئی سیب کا باغ نہیں لگ سکتا، مالٹے کا باغ کبھی لگا دیکھا ہے آپ نے جی کہ خود بخود فلاں زمین پڑی تھی جنگل میں مالٹے کا باغ لگ گیا؟ مالٹے کا باغ لگانے کے لیے اس سے کم فصل لگانے کے لیے گندم کاشت کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے گندم پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اولاد کی اندر اچھی عادتیں، اس کی تربیت خود بخود نہیں ہوتی بلکہ بڑی محنت سے کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے انسانوں کی عادتیں بدلنے کے لیے، ان کو اچھی باتیں سکھانے کے لیے، ان کی عادات درست کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں۔ اللہ نے تعمیر کے لیے انبیاء السلام نہیں بھیجے کہ جا کے لوگوں کو گھر بنانا سکھاؤ، گھر کیسے بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء السلام بھیجے انسانوں کو صحیح معنی میں انسان بنانے کے لیے، ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کی عادتیں درست کرنے کے لیے۔ اس طرح آپ نے یہ فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، جب تمہاری اولاد بیٹا یا بیٹی 7 سال کی ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اور نماز سے مراد یہ ہے تمام اچھے کاموں کا، تلاوت کا، تسبیح کا، کھانے پینے کے آداب کا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، بسم اللہ پڑھے کھانا ہے، اور بڑوں سے بات چیت کیسے کرنی ہے۔ 7 سال سے والدین بچے کو یہ کہنا شروع کر دیں، اس سے پہلے بھی بہتر ہے لیکن آخری حد 7 سال ہے کہ وہاں سے تو لازمی تربیت کرنا شروع کر دیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسکول مدرسے میں جانے سے پہلے بچے کو سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ ان میں سے یہ آداب ہیں، بات چیت کرنے کے آداب، بیٹھنے کے، چلنے کے، پھرنے کے، چھوٹوں کے بڑوں کے، کھانے پینے کے آداب۔ یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو یہ آداب گھر سے سکھا کر بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، بیوہ تھیں، پہلے شوہر سے ان کا ایک بیٹا تھا عمر بن سلمہ۔ جب ان کا حضور سے نکاح ہوا تو یہ بچہ بھی ساتھ آیا، حضور نے خوشی سے قبول فرمایا، اور آپ نے پھر اس کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ یہ بچے جب بڑے ہوئے انہوں نے خود بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں ایک مرتبہ میں کھانا کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ برتن میں دائیں بائیں گھوم رہا تھا، بچوں کی طرح کبھی میں لقمہ دائیں طرف لگا لیتا تھا، کہیں بائیں طرف لگا لیتا تھا، کبھی درمیان میں لقمہ لگا لیتا تھا سالن کا، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا کہ یا غلام اذا اکلت فسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہو تو اللہ کا نام لے کھانا شروع کیا کرو، نمبر 2 دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، نمبر 3 اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ تو آپ نے ان کو بچپن میں آداب سکھائے، اور بڑا ہونے کے بعد ان کو آداب یاد رہے۔ اور اللہ والوں نے اس لیے فرمایا کہ التعلیم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپن میں کی تعلیم اور تربیت پتھر پہ لکیر کی طرح ہوتی ہے، تو اگر اس وقت تربیت کر دی جائے، اچھی عادتیں سکھا دی جائیں تو بہترین موقع ہوتا ہے بچے کی تربیت کرنے کا۔ ہر کام وقت ہوتا ہے نا جی، اس وقت پر وہ کام ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کام نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہانڈی چولہے پہ رکھی پک رہی ہے، اگر اس میں نمک مرچیں کم کرنی ہے زیادہ کرنی ہے تو وہ اس وقت درست ہو جائے گی، اگر بعد میں اسے درست کرنے کی کوشش کی جائے ہانڈی اتارنے کی پکنے کے بعد، پھر وہ درست نہیں ہوگی۔
تو تعلیم و تربیت کا، اچھی عادات پکڑنے کا اصل وقت بچپن ہے، اس وقت سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ والدین خاص طور سے میں نے پہلے عرض کیا، چھوٹے آداب سکھائیں، ان کو سچائی سکھائیں، دیانتداری کی تلقین کریں، بیٹا سچ بولنا چاہیے، دیانتداری سے کام کرنا چاہیے، بڑوں سے نرمی سے، ادب کے ساتھ درمیانی آواز سے بات کرنی چاہیے، بڑوں کے سامنے کی طرف نہیں بیٹھنا چاہیے، بڑوں کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، بڑوں کی بات توجہ سننی چاہیے، ہر کام والدین کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہم سکھا دیں بچوں کو، تو جیسے بچہ بڑا ہوگا اس کی عادتیں ہی بڑی ہوں گی۔ اگر وہ اچھی عادتیں ہیں تو اچھی عادتیں جوان ہوں گی، اگر خدا نخواستہ بری عادتیں ہیں تو بری عادتیں جوان ہوں گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، راستے سے گزر رہے تھے، تو بچے کی نظر کھجوریں پڑی، تو بچے نے اٹھا کے کھجور اپنے منہ میں ڈال لی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے فوراً منہ کھلوا کر کھجور انگلی سے باہر نکال دی، اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا شک ہے، معلوم نہیں شاید یہ صدقے کی کھجور ہو، صدقے کا مال ہم سیدوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ نے کھجور حلق سے نکال دی، حالانکہ اس وقت تک بچہ مکلف بھی نہیں تھا۔ آدمی بالغ ہونے کے بعد مکلف ہوتا ہے، کوئی چیز اس پر فرض ہوتی ہے، کوئی چیز منع ہوتی ہے، لیکن آپ نے بچپن سے دیکھیں اپنی اولاد کی اس طرح تربیت فرمائی کہ کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی اہم معاملہ ہے کہ بچوں کو والدین پاس بیٹھے کھانا کھلائیں، اور دیکھیں کہ یہ کھانا بچہ کیسے کھا رہا ہے، یہ بڑے بڑے لقمے کھا رہا ہے، بغیر چبائے کھا رہا ہے، یا چبا چبائے کھانا کھا رہا ہے اور لقمے درمیانے لے رہا ہے۔ یہ کھانا ضرورت سے بہت ذرا تو نہیں کھا رہا، بچہ اسے پتہ نہیں چلتا۔ یہ کھانا ضرورت سے بہت کم تو نہیں کھا رہا، اگر بہت کم کھا رہا ہو اسے کھلایا جائے ضرورت کے مطابق، اگر بہت زیادہ کھا رہا ہو اسے اعتدال میں لایا جائے، بغیر چبائے کھا رہا ہو اسے بتایا جائے کہ بیٹا چبا چبائے کھائیں، اگر وہ کھانے کے بعد پانی پیتا ہے درمیانے پیتا ہے اس کو منع کیا جائے، وہ کیا چیز کھا رہا ہے یہ بھی دیکھا جائے۔ اب یہ کھانا جب تک ہم زندہ ہے کھانا کھاتے رہتے ہیں نا، لیکن اس کا اکثر آداب ہم سیکھتے نہیں ہیں، نہ بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز بھی قابل توجہ ہے کہ بچوں کے ساتھ انسان وقت گزارے اور ان کو کھانا کھانے کے، بیٹھنے کے آداب سکھائے۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ یہ ساری سکھانے کی تربیت اور معاملہ شفقت سے ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں میں شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اکثر لوگ تو بچوں کو کچھ کہتے ہی نہیں، نہ اچھی بات نہ بری بات، ایسے بہت سے والدین ہیں۔ بعض والدین ایسے توقیری ہیں کہ ذرا سی بات بچوں کو مارتے ہوئے تحاشا مارتے ہیں، تھپڑ، جوتا، لاٹھی، ڈانٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ بعض ماں ایسی ہوتی ہیں، بعض باپ ایسے ہوتے ہیں، یہ طریقہ بھی انتہائی غلط ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو بچوں میں شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کو شفقت سے سکھایا کرتے تھے۔ جیسے میں نے 2 مثالیں عرض کی ہیں کہ حضرت حسین حسن رضی اللہ عنہ نے کھجور کھا لی تو آپ نے فوراً تھپڑ نہیں لگایا کہ کیوں کھجور کھائی ہے، بلکہ محبت سے ان کے منہ سے کھجور نکال دی۔ دوسرا آپ کا وہ بیٹا تھا، دوسرا عمر بن سلمہ آپ کی بیوی کا بیٹا، تو اس کے آپ نے تھپڑ نہیں لگایا، نہ ڈانٹا، نہ سخت الفاظ کہے، بلکہ ہاتھ پکڑ لیا اور نرمی سے اس کو آداب بتا دیے کہ بیٹا یہ آداب ہیں، کھانا ایسے کھانا چاہیے۔ بہت سے والدین کو آج گلہ ہے کہ جی اولاد بڑی نافرمان ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے بچپن سے تو ہم تربیت نہیں شفقت نہیں سے پیش نہیں آتے، اچھی عادتیں نہیں سکھاتے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ خود والدین کے آداب کی تربیت نہیں ہوتی، اور وہ جب بھی اولاد سے بات کرتے ہیں اس کی بےعزتی کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، سخت الفاظ بولتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد بھی ایسی بن جاتی ہے والدین کو دیکھ دیکھ کر۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، میری فرمانبردار بنے، اس کی عادتیں اچھی ہوں، تو سب سے بہترین طریقہ اور مؤثر طریقہ یہ انسان والدین خود اچھا بننے کی کوشش کریں۔ اگر ایک آدمی بہت ذرا تعلیم حاصل کر لے، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائے سارے آداب بتا دیں، یاد کرا دیں اور بیان بھی کر دے، لیکن ماحول سے اس کے الٹ ہو، گھر میں جائے والدین سختی سے بات کرتے ہوں، زبان غلط استعمال کرتے ہوں اور وہ غصے سے بات کرتے ہوں، تو یہ ساری کی ساری اس کو سکھائے ہوئے آداب تعلیم ساری ایک طرف رہ جائے گی، جو ماحول ہے وہ غالب آئے گا۔ بہت سے والدین سازش کہتے ہیں کہ جی آپ بچے کو کیا سکھا رہے ہیں، اس نے اتنا پڑھ لیا، وقت گزارا ہے، عادتیں اچھی نہیں ہیں اس میں اساتذہ کا قصور نہیں ہوتا، گھر کے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ بچہ استاد کے پاس تو 3 4 5 6 7 گھنٹے گزارتا ہے،
باقی وہ 16 گھنٹے کہاں گزارتا ہے، 8 گھنٹے لگا لیں، 16 گھنٹے کہاں گزارتا ہے، وہ گھر کے ماحول میں گزارتا ہے۔ اگر والدین کی عادتیں خراب ہیں تو بچہ خراب ہی ہوگا، وہ درست نہیں ہوگا۔ اگر والدین کی عادتیں اچھی ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، اور بچے کی تعلیم و تربیت باہر نہ بھی ہو تو وہ ایسے بچے بااخلاق اور مہذب ہوتے ہیں۔ اس لیے اس پہلو پر خاص توجہ دینا ضروری ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں اور شفقت سے کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں جب حضور مدینہ تشریف لائے تو میری والدہ مجھے حضور کے پاس لے کر آئیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا خادم ہے میرا بیٹا، آپ اپنے بازار سے کچھ منگوانی ہوگی، کسی آدمی کو بلانا ہوگا تو آپ خود نہ جائیں، اس بچے کو بھیج دیا کریں۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال رہا، 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، جب حضور کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر 20 سے 21 سال تھی، جب آئے تھے 10 سال کے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، یہ مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آپ مجھے بھیجتے تھے کہ جائیں فلاں شخص کو بلا کر لائیں، فلاں چیز لے کر آئیں۔ بچپن کی وجہ سے میں جائے گلی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا تھا، حضور انتظار فرماتے رہتے پھر آتے تھے اور فرماتے مجھے محبت سے، انس میں نے اب کام بھیجا تھا، اب تو کام جا رہے ہو نا، یہ فرمایا کرتے تھے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے اکثر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مظاہر خلاف ہی ہوتے تھے، نہ کبھی ڈانٹا نہ کبھی مارا آپ نے۔ اتنی مزاج میں شفقت تھی۔ تو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو جس نبی کی بتائی ہوئی نماز کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم یہ کوشش کریں ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت بھی ان کے مطابق کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہ سکھایا، فرمایا اکریموا اولادکم، تو اپنی اولاد کی عزت کرو۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے ہمارے ماحول معاشرے کے لحاظ سے، ہمارے ہاں خیال یہ ہے کہ جی چھوٹا بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، ایسے ہی ہے کہ والد سے جب بیٹا بات چیت کرے تو ادب کے ساتھ بات چیت کرے، ساتھ پیش آئے، لیکن یہ تصور نہیں ہے کہ ماں باپ بھی اولاد کی عزت کریں، جبکہ حضور کا معمول یہ تھا، آپ نے زبان سے فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، اور آپ کا عمل بھی عزت والا ہی تھا، شفقت والا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ کا معمول یہ تھا، جب فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کو ملنے کے لیے آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر دروازے کے پاس جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور پھر اپنے قریب لا کر بٹھاتے تھے۔ اور جب آپ سفر پہ جاتے تھے تو قریب کے سب لوگوں مل کر جاتے تھے، تو سب سے آخر میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے تھے، اور وہاں سے آپ ان کو مل کر پھر سفر پہ روانہ ہوتے تھے۔ جب سفر سے واپس تشریف لاتے، پہلے مسجد میں آتے، پھر مسجد سے کے بعد وہاں نماز پڑھنے کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تھے، اور وہاں جا کر ان سے مل کر پھر ازواج مطہرات سے ملتے اور صحابہ کرام سے ملتے تھے۔ تو کتنا آپ بیٹی کو پروٹوکول اہمیت دیتے تھے۔ ہمیں بھی ایسے چاہیے کہ اپنی اولاد کی عزت کریں، اچھے القاب سے پکاریں اور ان کو اہمیت دیں۔ اگر تو لوگ پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں نا، ہم نے کبھی دیکھا نہیں کس نے اولاد کے ہاتھ چومے ہوں، بڑی اولاد کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، تو یہ سنت ہمیں زندہ کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ پیاری انسان کو اولاد ہوتی ہے تو اس پیار کا، محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، خصوصاً جب اولاد بڑی ہو جائے، حساس ہو جائے، وہ اولاد دیکھتی ہو کہ میرے ساتھ کون سا شخص کیسا رویہ اور سلوک اختیار کرتا ہے، اس وقت خاص طور پر اولاد کو اسے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ بچپن میں ویسی ہی ہوتی ہے انسان کو، بچے نے بھی ہونی چاہیے، لیکن بڑے ہونے کے بعد بھی اولاد سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کو عزت کرنی چاہیے، ان کی غلطیوں کو اچھے طریقے سے درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بڑے سے بڑی غلطی پیش آئے اسے برداشت کرنا چاہیے۔ معمولی بات پر ان کو بدنام کرنا، یہ بڑا مسئلہ ہے بعض والدین میں، کہ ذرا سی اولاد سے غلطی ہو جائے، اس کے ماموں کو، چاچوں کو، دوستوں کو، سب کو بتائیں گے کہ دیکھیں آپ کا دوست کیسا ہے، آپ کا بھانجا کیسا ہے، آپ کا بھتیجا کیسا ہے، اس نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے، بعض لوگ آگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان کے بیٹوں کی کتنی بڑی غلطی ہوئی، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، ایک طرح سے قتل کرنے کے مترادف ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا یوسف کو، اور خود فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے خود اپنی طرف سے ایک بات بنائی ہے، فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، بس اتنی بات فرمائی، نہ ڈانٹا، نہ گالیاں دی، نہ گھر سے نکالا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا کنعان تھا وہ کافر تھا،
نوح علیہ السلام آخر وقت تک اسے سمجھاتے رہے، گھر سے نہیں نکالا. سارے اور گناہ جتنے بھی ہیں وہ چھوٹے ہیں، کفر سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، لیکن نبی نے بیٹے کو کفر کے وجہ گھر سے نہیں نکالا. ہمارے معاشرے میں جذباتیت اور اشتعال انگیزی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. نبی کا کی برداشت دیکھیں، گھر سے نہیں نکالا اور آخر وقت تک سمجھاتے رہے. نوح علیہ السلام، طوفان نوح آ گیا، پھر ہی فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے بیٹا کشتی ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو. تو بیٹے نے جواب دیا صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں جا کر میں بچ جاؤں گا، وہاں تو سیلاب نہیں آ سکتا. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کوئی زندہ نہیں رہے گا الا من رحم، جس پہ اللہ رحم کرے گا وہی زندہ رہے گا، باقی سب ڈوب جائیں گے. ابھی یہ بات فرمائی رہے تھے، حال بین الموج کان المغرقین، جان میں سیلاب کی موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا. آخر دم تک نوح علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے اور اس کو سمجھاتے رہے. یعقوب علیہ السلام بیٹوں واقعہ دیکھیں کہ مایوس نہیں ہوئے. پہلے یوسف علیہ السلام دور ہو گئے یعقوب علیہ السلام سے، پھر بنیامین دور ہو گئے، پھر بالآخر سارے جمع بھی ہو گئے، اللہ سب کو جمع کر دیا. تو اس لیے انسان اولاد کی تعلیم سے، تربیت سے، ان کو سمجھانے سے مایوس نہ ہو. اپنی جتنی استطاعت ہے کہنے سننے کی اور اچھے طریقے سے کہنے سننے کی، اس کی انسان کوشش جاری رکھے، لیکن نہ گھر سے نکالے، نہ اس کو آگ کرے، نہ بات چیت بند کرے، نہ سخت الفاظ کہے. اس حد تک کہے کہ تعلقات آپس میں خراب نہ ہوں. دینی بات بھی اس حد تک کہنی چاہیے جہاں انسان یہ محسوس کرے کہ میری بات ناگواری سنی جاتی ہے اور اس کا اثر نہیں لے جاتا اور حالات خراب ہو رہے ہیں، پھر انسان کہنا بھی چھوڑ دے، پھر اس کی ذمہ داری نہیں رہتی. یہ حد ہے آخری بس. تو یہ انبیاء علیہ السلام طرز عمل تھا اور ہمیں اس کو اپنانا چاہیے. اگر انشاءاللہ اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، اپنی اولاد کو عزت دیں گے، اچھا نام رکھیں گے اور ان کو بوجھ نہیں سمجھیں گے اور شفقت سے پیش آئیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی. سورہ فرقان میں اللہ نے دعا سکھائی ہے کہ مجھ سے دعا کرو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ ہر صاحب اولاد کو دعا یاد ہونی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا ہب لنا، ہمارے رب ہمیں ایسی اولاد عطا فرما اور بیوی ایسی عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہوں، اور ہمیں متقی پرہیزگار لوگوں کا پیشوا اور امام بنا. ہم تقوی میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ متقی لوگوں کے ہم پیشوا بن جائیں. جن کی اولاد نافرمان ہے وہ خاص طور پہ یہ دعا کریں، بڑی مؤثر دعا ہے، بڑے اس کے اثرات ہوتے ہیں. جو آداب اور جو طریقہ اور جو باتیں حضور نے ارشاد فرمائی ان پر بھی انسان عمل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا یہ طرز عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ثابت ہوگا اور واقعی اولاد والے کو ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی. اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کو نہیں دیکھا اس حیثیت سے، تو پھر ہم مسائل کا شکار رہیں گے اولاد کے بارے میں. سب حضرات کوشش فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو والد ہونے کی حیثیت سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طرز عمل دیکھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہم سب کے پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، تمام ہم حاضرین کی اور پوری امت کی تمام مشکلات آسان فرما، تمام سب کی اللہ جائز حاجات و ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما. اے اللہ ہمیں ذلت اور قلت سے محفوظ فرما. اے اللہ پوری امت میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. اپنی اولاد کے لیے ہمیں بہترین والد بننے کی توفیق عطا فرما. والد ہونے کی حیثیت سے حضور کے نمونہ سامنے رکھ کر ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.